بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، میں مسز نازیہ شریف، اسسٹنٹ پروفیسر اردو آپ سے مخاطب ہوں، اور آج میں آپ کو نظم پڑھاؤں گی تنہائی، جو کہ فیض احمد فیض کی لکھی ہوئی نظم ہے، ایک مختصر سی نظم، اور میری کوشش یہ ہے کہ میں آسانی سے مشکل کی طرف جاؤں، یعنی پہلے میں آسان چیز آپ کو پڑھانا چاہتی ہوں۔ بچوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو پراپرلی پڑھانا شروع کروں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے ایک پینسل اور کاغذ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، اور لیکچر جو ہے اس کے اہم نوٹس جو ہیں وہ آپ نے لیتے جانا ہے، تاکہ لیکچر بار بار سننے کی آپ کو ضرورت پیش نہ آئے، اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک پورا کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کا کلیئر ہو جائے۔ اچھا بچوں، جو بھی میں آپ کو نظم پڑھاؤں گی یا غزل پڑھاؤں گی، تو اس میں آپ نے دو چیزیں کرنی ہوں گی۔ جیسے ہم یہ نظم پڑھنے والے ہیں، تو اس میں آپ نے ایک تو نظم کی تشریح میں آپ کو پڑھاؤں گی، آپ نے اس کو لکھنا ہے نوٹس کی شکل میں، اور یہ جب کالج آپ آئیں گے تو یہ نظم کی تشریح جو ہے وہ آپ کے پاس اس کے نوٹس بنے ہوئے ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ نظم کا فکری و فنی جائزہ، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نظم کے اندر جو ہے وہ شاعر جو ہیں انہوں نے کیا خیال پیش کیا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جن کو ذہن میں رکھ کر انہوں نے یہ نظم لکھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کیا کیا سوچ، افکار، ماحول جو ہے وہ شاعر نے کریٹ کیا ہے یا پیدا کیا ہے۔ جہاں تک فنی جائزے کا سوال ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو نظم ہے ہمارے سامنے، یہ کس حیت میں لکھی گئی ہے۔ حیت سے مراد یہ ہے کہ اس کے لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی زبان و بیان کیسی ہے، اس کا ماحول کیسا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے اور اس کے اندر جو بھی فنی باریکیاں ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک نوٹس جو ہیں وہ آپ نے بنانے۔ تو یعنی آپ کے پاس دو سوال ہوں گے، نظم کا فکری جائزہ اور نظم کا فنی جائزہ۔ یعنی سب سے پہلے تو ہمیں مصنف کے بارے میں جاننا چاہیے کہ وہ مصنف جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے وہ کون تھے، اور کن حالات میں جو ہے ان کی زندگی گزری، ان کی سوچ اور فکر کیا تھی، اور اس کے تو ہی پھر آپ اس نظم کو جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم اپنی نظم شروع کرتے ہیں۔ بیٹا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ نظم فیض احمد فیض نے لکھی ہے، جو کہ ہمارے دور حاضر کے یعنی موجودہ دور کے شاعر جو ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں۔ اور فیض احمد فیض جو ہیں، ان کے حالات زندگی کے حوالے سے میں آپ کو تفصیلی نوٹس جو ہیں واٹس ایپ گروپ پہ بھیجوں گی۔ فی الحال صرف میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے 1911 میں، اور اس کے بعد ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، اور اس کے بعد پھر مرے کالج سیالکوٹ میں پڑھا، پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے جو ہے وہ انہوں نے ایم اے کیا، پھر اورینٹل کالج لاہور سے انہوں نے جو ہے وہ ایم اے عربی کیا، پھر اس طرح سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ امرتسر کالج جو ہے وہاں سے انہوں نے بطور استاد، بطور لیکچرر جو ہے وہ اپنی زندگی کا آغاز کیا، اپنی عملی زندگی کا۔ اور یہ آپ سب سے پہلے تو آپ کو ان کے افکار اور سوچ کا علم ہونا ضروری ہے، چونکہ جس کالج میں سب سے پہلے آپ نے اپنی ملازمت شروع کی تو وہاں پر جو پرنسپل تھے اور ان کی جو اہلیہ تھیں وہ بڑے انقلابی خیالات کے حامل تھے، اور ترقی پسند تحریک سے ان کا تعلق تھا۔ آپ مجھے نہیں پتا کہ کتنے بچے ہیں جو کہ ترقی پسند تحریک کے بارے میں جانتے ہیں، یا پھر جنہوں نے پہلے لٹریچر پڑھا ہے۔ ترقی پسند تحریک جو ہے وہ لٹریچر کے اندر ایک ایسی تحریک تھی جو کہ 1936 میں شروع ہوئی، اور اس میں جتنے بھی شاعر اور ادیب جنہوں نے اس کو جوائن کیا، ان کا سوچ اور خیال یہ تھا کہ انسانی زندگی کی حقیقتیں جو ہیں ان کو ادب میں ظاہر کرنا چاہیے، ان کو سمونا چاہیے، اور شاعری میں اور افسانے میں اور ناول میں اور ادب لکھنے کا جو بھی طریقہ ہے اس میں ہمیں غریب، مزدور اور پسے ہوئے طبقے کے حقوق کی بات کرنی چاہیے، اور زندگی کے مسائل جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، اس کے بارے میں جو ہے وہ بات چیت ہونی چاہیے۔ تو فیض کا چونکہ ایسے ہی ترقی پسند اور انقلابی خیالات کے حامل تھے، تو یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوئے، اور پھر ان کی شاعری جو ہے اس میں اس کا ہمیں اظہار بھی نظر آتا ہے۔ یعنی پوری شاعری جو ہے جا بجا اس میں ان کی ترقی پسندیت، ان کی انقلابی سوچ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اچھا، یہ جو نظم ہم تنہائی پڑھنے والے ہیں نا، تنہائی نظم جو ہے در حقیقت یہ فیض احمد فیض کی ابتدائی زندگی کی لکھی ہوئی
نظموں میں سے ایک نظم ہے. ان کی جو سب سے پہلی کتاب تھی نقش فریادی. نقش فریادی جو ہے اس کے اندر انہوں نے اپنی ابتدائی دور کی نظمیں لکھی. یہ وہ دور تھا جس کو ہم نوجوانی کا دور کہہ سکتے ہیں، اور ان کی سوچ کے ابتدائی نمونے جو ہیں وہ اس نظم کے اندر ہمیں ملتے ہیں. اور انہوں نے جو انسانی جذبات و احساسات ہیں ان کے حوالے سے لکھا، انسان کی سوچ اور اس کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان کے حوالے سے لکھا. تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یہ جو شروع کی دور کی نظم ہے اس کے اندر ایک نوجوان کے جذبات و احساسات اور اس کی سوچ اور اس کی فکر جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں ایک رومانویت بھی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ جذباتیت بھی ہے، لیکن ان کی سوچ جذباتیت کے ساتھ اور ان کی انقلابی نظریات کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک چیز جو ہے بڑی واضح نظر آتی ہے، اور وہ ان کے انقلابی خیالات ہیں جو کہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جیسے ان کی نظم ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، یا پھر یہ کہ ایک نظم ہے ان کی رکیب سے اور حسینہ خیال سے. یہ ان کی نظمیں ہیں. تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کے ہاں ایک رومانویت کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں ایک انقلابی نظریہ جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے. اس وقت جو ہم نظم پڑھنے والے ہیں وہ نظم تنہائی کے حوالے سے ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی کا ایسا دور جس کو ہم ابتدائے جوانی کا دور یا شباب کا دور کہتے ہیں، یہ دور ایسا دور ہوتا ہے جس کے اندر انسان جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں بیک وقت اس کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، جس میں اپنے ماحول کے اندر جگہ بنانے کی کوشش ہوتی ہے، پھر اپنی زندگی کو ایک خاص دھڑے پر لے کے جانے کی کوشش ہوتی ہے، اور پھر جذباتی اور رومانوی اعتبار سے زندگی میں کسی نئے ساتھی کا جو آنا ہے یا اس کا جو وجود ہے اس کے حوالے سے بھی ذہن میں ایک ہیولا موجود ہوتا ہے. اور فیض احمد فیض جو ہیں انہوں نے چونکہ ان کی ملاقات جو ہے وہ جو ان کے کالج کے پرنسپل محمود الظفر اور ان کی بیگم رشید جہاں جو ہیں ان کے ہاں ایلس فیض جو کہ انگریز خاتون تھی ان کا بہت آنا جانا تھا، تو فیض سے ان کی ملاقات ہوئی اور پھر جو ہے وہ بعد میں ان سے ان کی شادی ہوئی. تو یہ سارا جو دور ہے یہ اسی دور کی نظم ہے اور یہ کتاب اسی دور میں لکھی گئی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک اداسی، ایک تنہائی، اور زندگی میں اچھے وقت کی امید اور محبوب کے سے توقعات، اور پھر ایک بے یقینی کی سی صورتحال نظر آتی ہے. اور یہی بے یقینی کی صورتحال جو ہے وہ انتظار میں ڈھل گئی ہے. اور اس نظم کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک اداسی کا رچاؤ نظر آتا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے فکری جائزے میں اس میں لکھنی ہیں. اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تشریح جو ہے وہ کرواتی ہوں تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. جیسے یہ ہے کہ پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. دل زار یعنی دکھی دل، راہ رو کا مطلب ہوتا ہے مسافر. ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ. خوابیدہ چراغ یعنی سوئے ہوئے چراغ. لڑکھڑانے لگے یعنی جب رات ختم ہونے والی ہوتی ہے، صبح ہونے والی ہوتی ہے، تو جو چراغ رات کو جلایا جاتا ہے اس کا تیل ختم ہونے والا ہوتا ہے، اور صبح کے قریب جو ہے وہ بجھنے کے لیے بار بار اس کی لو جو ہے وہ لڑکھڑاتی ہے. تو اس میں در حقیقت فیض احمد فیض جو ہیں ان کی یہ نظم جو ہے نا تھوڑی علامتی نظر آتی ہے. اس میں انہوں نے واضح نہیں کیا کہ وہ کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں اور کس کا انتظار کر رہے ہیں اور کس تنہائی کا شکار ہیں. تو ہم چونکہ ان کی زندگی کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ ابھی ان کی زندگی میں کوئی ایسا ساتھی داخل نہیں ہوا تھا کہ ان کی تنہائی جو ہے وہ ختم ہو سکتی، تو یہ تنہائی کا جو احساس ہے یہ اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ فیض چونکہ ایک نئے نظریے کے حامی تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ دنیا میں تمام لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے
ایک ہی جیسے حقوق جو ہیں وہ حاصل ہونے چاہیے. ہر انسان کو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ بنیادی ضرورت کی چیزیں ملنی چاہیے. اس کی زندگی کے فطری تقاضے جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. اور کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ غربت کے ہاتھوں وہ اس حد تک مجبور ہو جائے کہ اس کو زندہ رہنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے. تو اس دور کا بھی وہ انتظار کر رہے تھے جب معاشرے میں امن ہوگا، استحکام ہوگا، ہر غریب جو ہے اس کو کھانے کو روٹی میسر ہوگی، پہننے کو لباس ہوگا، سر پر چھت ہوگی. یعنی وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ مساوات اور برابری اور ایک معاشی مضبوطی چاہتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی غریب جو ہے وہ اس حد تک پست زندگی نہ گزارے کہ انسانوں کے درجے سے بھی نیچے یعنی جانوروں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ تنہائی محسوس کرتے ہیں معاشرے کے اندر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے خیالات ہیں باقی ارد گرد رہنے والے جو ہیں ان خیالات سے متفق نہیں ہیں. تو اس لیے وہ اس سوچ کا بھی شکار ہیں کہ پھر کوئی آیا دل زار، یعنی وہ انتظار کر رہے ہیں کسی آنے والے کا، لیکن وہ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ نہیں آ رہا. تو گویا ایک انتظار کی کیفیت چل رہی ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی انسان ہی ہو، وہ حالات بھی اچھے ہو سکتے ہیں، وہ آنے والے دنوں کی امید بھی ہو سکتی ہے، وہ اچھا موسم بہار بھی ہو سکتا ہے. یعنی وہ آنے والے وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور زندگی میں کسی ساتھی کی تلاش بھی ان کا مطمع نظر یا ان کی سوچ ہو سکتی ہے. تو اس میں یہ ایک علامتی سی نظم ہے جس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے واضح نہیں کیا کہ وہ کس کے انتظار میں ہیں، اور اپنے دکھی دل سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آوازیں آ رہی ہیں، کچھ آہٹیں آ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی آ گیا ہے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا لگتا ہے کوئی راہ رو تھا، کوئی مسافر تھا، کہیں اور چلا جائے گا، اور وہ ہمارے گھر آنے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ کہیں دور چلا جا رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار. یعنی تمام رات، جیسے شاعر نے کہا کہ تمام رات قیامت کا انتظار کیا، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. تو یہ جو انتظار کی کیفیت ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ پوری رات انتظار کرتے کرتے اب صبح کا جو چراغ ہے، صبح کے جو روشنی ہے، سورج جو ہے اس کی کرنیں نکلنے والی ہیں، دن طلوع ہونے والا ہے، اور رات کے تاروں کا غبار جو ہے وہ بکھرنے لگا ہے، اور خوابیدہ چراغ جو ہیں وہ اب لڑکھڑانے لگے ہیں، وہ بھی بجھ جائیں گے اور دن نکل آئے گا. اور وہ تمام رات جس میں ہم انتظار کرتے رہے ہیں، وہ انتظار کی کیفیت ہماری ختم نہیں ہوئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ سو گئی رات راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ. وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک راہ گزار یعنی ہر ایک رستہ جو ہے وہ آنے والے کا انتظار کر کر کے تھک گئی ہے. ہر ایک راستہ جو ہے وہ راستہ تک رہا تھا، وہ آنکھیں فرش راہ کیے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ کوئی آنے والا جو ہے جو ہماری زندگی میں داخل ہوگا وہ آ جائے، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا. اجنبی خاک جو ہے اس نے قدموں کے سراغ بھی دھندلا دیے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ جن سے ہمارا تعلق نہیں تھا، وہ لوگ جو ہیں وہ اوپر سے آ کر گزر رہے ہیں، اور اس راستے میں جس میں محبوب کے قدموں کے نشان ہیں، ان قدموں کو ان اجنبی نقش پا جو ہیں، ان کی خاک جو ہیں انہوں نے دھندلا دیا ہے. اور اب جن قدموں کا ہم انتظار کر رہے تھے ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا، ان کا کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں. گل کرو شمع بڑھا دو میں مینا ایاغ. وہ کہتے ہیں شمع گل کرو، شمع بجھا دو اور روشنیاں بند کر دو. بڑھا دو، بڑھا دو کا مطلب ہوتا ہے اٹھا دو، ایک طرف کر کے رکھ دو. میں یعنی شراب، مینا صراحی، اور ایاغ پیمانہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ جو کہ شراب پینے کے شوقین ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو بڑے شوقین مزاج ہوتے ہیں کہ اپنے دوست احباب کی آمد کے لیے جو ہے وہ بڑی تیاری کر کے رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سارا انتظام کیا ہوا تھا اس انتظام کو بڑھا دو، اس کو اٹھا دو، اس کو ختم کر دو، اس لیے کہ اب آنے والا جو ہے وہ نہیں آئے گا. اب اس کے آنے کی امید جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ انتظار جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. جیسے وہ
داغ کی غزل کا ایک شعر ہے کہ داغ کی غزل کا شعر ہے، ہاں، کہ پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے. یعنی پھرے راہ سے وہ، یعنی محبوب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں آتے آتے راہ سے ہی پھر گئے ہیں. اجل یعنی موت تو کہاں رہ گئی، کہ ان کے آئے بغیر جو ہے وہ ہماری زندگی نہیں گزر سکتی. انتظار کی ہی کیفیت اس میں بھی بتائی گئی ہے. تو اسی طرح سے فیض بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے انتظامات جو کیے گئے ہیں اپنے محبوب کو خوش آمدید کہنے کے لیے، اور اس کی راہ میں یہ جو پھول بچھائے گئے ہیں اور یہ جو سارے انتظامات ہیں اور یہ جو محفل مے نوشی سجائی گئی ہے، اس کو ختم کر دو، اس لیے کہ اب آنے والا جو ہے وہ نہیں آئے گا. اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو. بے خواب کواڑ، دیکھیں یہاں پہ بے خواب کا مطلب ہوتا ہے جن میں نیند نہ ہو، اور کواڑ کہتے ہیں دروازوں کو. در حقیقت یہاں پر انہوں نے اپنی آنکھوں کو گھر سے تشبیہ دی ہے. ایسا گھر جو ویران ہے، ایسا گھر جس کے اندر جو ہے وہ مکین نہیں رہتے، ایسا گھر جو بالکل خالی ہے. اور کواڑ اپنی آنکھوں کو کہا ہے، اپنی پلکوں کو، کہ اپنی جو پپوٹے ہیں، اپنی پلکیں جو ہیں ان کو بند کر لو. مکفل کر لو یعنی تالا لگا دو، ان کو بند کر دو، یعنی اپنے گھر کو تالا لگا دو، یعنی اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. کہ آنے والا جو ہے وہ اس نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے. ہمارا انتظار جو ہے وہ لا حاصل ہے، اور اب یہاں آنے والا جو ہے وہ کبھی بھی ہمارے پاس نہیں پہنچے گا. اور اب ہمیں ہمارا انتظار جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور ایک شدید احساس تنہائی ہے، اور ایک شدید بیچارگی کی کیفیت ہے، اور ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ایک انسان جو ہے جس چیز کا انتظار کر رہا ہے وہ اس تک نہیں پہنچی. اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ اس نظم کے اندر چونکہ شاعر نے یہ کسی کا نام نہیں لیا، یہ نہیں کہا کہ وہ محبوب کا انتظار کر رہے ہیں یا کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن فیض احمد فیض کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک محبوب مجازی ہوتا ہے جو کہ ایک انسان ہوتا ہے. فیض کا محبوب جو ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ اس کا محبوب مجازی ہے جو کہ ایک انسان ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ محبوب جو فیض کا ہے وہ اس کا وطن بھی ہے. اس کا محبوب جو ہے وہ اس کے معاشرے کے لوگ بھی ہیں، اور اس کا محبوب جو ہے وہ سماج بھی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. وہ اس کے وطن کی ہوائیں بھی ہیں جن سے اس کو انسیت اور جس سے اس کو محبت اور الفت ہے. تو اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس وقت اپنے محبوب مجازی یعنی کسی انسان کا انتظار کر رہے ہیں، یا پھر وہ اس اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ ان کے ملک میں آئے، ان کے وطن میں آئے، اور تمام ہم وطن جو ہیں ان کی زندگی جو ہے اس میں سکون اور اطمینان کی جو کیفیت ہے وہ پیدا ہو جائے. تو ان کے ہاں کئی جگہوں پر ہمیں ایسے نظر آتا ہے، جیسے انہوں نے آزادی کے حوالے سے نظم لکھی کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر تھا، انتظار تھا جس کو، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کے مل جائے گی کہیں نہ کہیں. تو یعنی وہ یہ اس بات پہ بھی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ وطن بنایا تھا تو ہم نے یہ چاہا تھا کہ آزادی ملے گی، پھر آزادی کی برکتیں ملیں گی، پھر اس کے پھل ملیں گے، اس کے ثمرات ملیں گے، لیکن وہ سب کچھ ہمیں حاصل نہ ہو سکا. اور ابھی تک اتنے سال ہو گئے وطن کو حاصل کیے ہوئے، لیکن ہمیں وہ ایک سکون، اطمینان، مساوات، آزادی، خوشحالی اور معاشرتی انصاف جو کہ یہاں کے سب انسانوں کو ملنا چاہیے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوا. تو یہ ایک انتظار کی کیفیت ان کے اندر ہے کہ کب ہمارا وطن جو ہے وہ اس مقام پر فائز ہوگا. تو اس نظم میں وہ بڑی تنہائی کا شکار ہیں، اور وہ ہمیں اس بات کی وضاحت نہیں فی الحال ہو رہی، یعنی اس میں ہم امتیاز نہیں کر پا رہے کہ یہ انتظار جو ہے وہ اپنے محبوب مجازی کا کر رہے ہیں یا پھر ان اچھے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کے وطن میں بہار کو لے کر آئے اور ہر طرف جو ہے وہ خوشیاں ہی خوشیاں اور سکون، امن اور شانتی ہو. تو بیٹا یہ تھی نظم فیض احمد فیض کی. آپ اس کی تشریح لکھیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ پوری نظم جو ہے یہ ایک ایسی صنف ہے جس کی پورے نظم کے اندر ایک ہی خیال ہوتا ہے، اور اسی خیال کو مختلف الفاظ اور اشعار کی صورت میں اور جو بند ہیں یا قطعات ہیں ان کی شکل میں لکھا گیا ہوتا ہے. تو یہ نظم ہم نے پڑھ لی. اس کے
دو دو اشعار لکھ کر جو ہے وہ آپ ان کی تشریح جو ہے وہ کر لیں گے. اور جب آپ آئیں گے بیٹا تو آپ کو میں یہ جو مٹیریل بھیجنے والی ہوں، یعنی میں آپ کو فیض احمد فیض کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے اور ان کے فکر و فن کے حوالے سے جو مواد ہے وہ میں آپ کو بھی بھجوا دیتی ہوں. اس کے علاوہ ان کی نظم جو ہے اس کا فکری و فنی جائزہ جو ہے اس کے بھی میں نے کچھ اشارات تیار کیے ہیں آپ کے لیے، تاکہ آپ اس کے لیے ایک اسائنمنٹ جو ہے وہ تیار کر سکیں. اور جب آپ آئیں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ نے تشریح کی اسائنمنٹ تیار کر کے آنی ہے، بلکہ آپ نے جو ہے وہ سوانح حیات جو ہے، یعنی ان کی زندگی کے حالات جو ہیں ان کے اندر میں نے اس کو انڈر لائن کر دیا، ساری اہم چیزوں کو اور ڈیٹس اور جگہوں کو. تو آپ نے اس میں سے 20 آبجیکٹیو سوال یعنی ایم سی کیوز جو ہیں وہ بنا کر لے کے آنے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے، اور 20 ایم سی کیوز جو ہیں وہ آپ نے ان کے فکر و فن کے حوالے سے، بلکہ 10 بنا لیں فکر و فن کے حوالے سے. تو یہ آپ نے 30 آبجیکٹیو جو ہیں وہ اس نظم کے آپ کے پاس تیار ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تشریح بھی آپ لکھیں گے. اگر آپ کو کہیں سے اس کے حوالے سے مٹیریل ملے تو آپ وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں، ورنہ جو میں نے آپ کو مواد بھیجا ہے مجھے امید ہے کہ اس سے آپ اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ تیار کر پائیں گے. اچھا بچوں، یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں نے نظم کا فکری و فنی جائزہ کے اشارات بنائے ہیں. اس کی میں نے ہیڈنگز بنا دی ہیں. اس میں 2-3 لائنیں جو ہیں وہ آپ ان اشارات کو دیکھ کر جو ہے وہ لکھ لیں گے تو آپ کی اسائنمنٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی. اور اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں لکھی ہوئی اسائنمنٹس یا پھر ہمیں کوئی کی بک کہیں سے نہیں ملے گی، حتیٰ کہ ہمیں اصل ٹیکسٹ بھی نہیں ملے گی. تو اس لیے آپ کو جو بھی کچھ حاصل کرنا ہے اسی لیکچر سے کرنا ہے. براہ کرم اس لیکچر کو توجہ سے سنیے، یکسوئی کے ساتھ سنیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو نوٹ کریں اور اس سے جو ہے وہ اپنی اسائنمنٹ تیار کریں.